میں نے دوسری تیسری مجلس میں کہا تھا ہاں یہ ضرور ہے کسی ایسے انوائرمنٹ میں تمہیں مال بہت ملے گا لیکن بچے صحیح نہیں پلیں گے، جیسے جن مومنین کے بچے یو کے میں، کینیڈا میں، امریکہ میں ہیں، اکثر بچوں کے لیے والدین پریشان ہیں، محنت بڑی کرتے ہیں، سیٹرڈے سنڈے کلاسز بھی رکھتے ہیں، لیکن کیونکہ انوائرمنٹ غلط ہے، بے حیائی بے عفتی کا انوائرمنٹ ہے۔ کل میں نے کہا کہ نظام امام زمانہ کی بنیاد کس پر ہے؟ اگر یاد ہو، معاد پر، اور نظام طاغوت کی بنیاد کس پر ہے؟ معاشرہ۔ آج ہمیں بولا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے معاشرے میں خواتین کو کوئی حقوق نہیں ہے۔ جتنی بھی ویسٹرن ورلڈ کی ہسٹری ہے ساری کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، آج سے 200 سال پہلے 2 centuries ago وہاں پہ عورتوں کو 2 نمبر مخلوق سمجھا جاتا تھا۔ کیا مطلب مردوں کے رائٹس بہت زیادہ ہوتے تھے، عورتوں کو انسان بھی نہیں سمجھا جاتا تھا۔ مطلب عورت جب کماتی تھی وہ پیسہ اس کی ملکیت نہیں ہو، کس کی ملکیت بنتی تھی؟ اس کے شوہر کی ملکیت ہوتی تھی۔ دن رات محنت کرتی تھی لیکن کمانے کے بعد بھی وہ اپنے پیسے کی مالک خود نہیں بنتی تھی۔ 1882 میں جو صنعت جسے بولتے ہیں، یہ کارخانے کے جو مالکان ہیں، جتنے بھی کارخانے تھے، انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک قرارداد بھیجی۔ قرارداد یہ تھی بھائی عورتوں کو اپنی تنخواہ کا مالک بنا دیا جائے، ان کو یہ حق دیا جائے، ان کو یہ رائٹ دیا جائے۔ اس کی پیچھے بھی وجہ تھی، یہ نہیں کہ خواتین سے بڑی ہمدردی تھی، نہیں، وہ چاہتے تھے اگر اپنے تنخواہ کی خود مالک بنیں گی تو پہلے کیونکہ شوہر وہ تنخواہ لیتا تھا، باپ تنخواہ لیتا تھا، بھائی اس کی تنخواہ کو اٹھا لیتا تھا، لیکن جب خود مالک بنے گی تو ہم اس کو کم تنخواہ میں رکھ سکتے ہیں۔ مرد کے کنٹرول میں تھا تو وہ کبھی ڈیمانڈ زیادہ کر دیتا تھا۔ اس وقت سب سے زیادہ دنیا میں جو سستا لیبر ہے، مرد تنخواہ زیادہ لیتا ہے، عورتیں سستی لیبر مانی جاتی ہیں۔ پہلا کام انہوں نے یہ کیا۔ دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ دوسرا کام، جب کارخانے بڑھنے لگے، جب صنعت کا انقلاب آیا، کارخانوں کا انقلاب آیا، پیداوار زیادہ بڑھی، تو ظاہر ہے ان کو کام کرنے والے زیادہ چاہیے تھے، اور سستے کام کرنے والے کون تھیں؟ عورتیں تھیں۔ دوسرا، ان پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے، جسے آپ ایڈورٹائزمنٹ کہتے ہیں، آج ہر چینل، یوٹیوب چینل کھولو گے، امام حسین کا نوحہ چل رہا ہوتا ہے، بیچ میں گندے گندے ایڈورٹائزمنٹ آ جاتے ہیں، اور نوح خان یہی کمائی کھاتا بھی ہے۔ یہ بھی شرعاً اشکال ہے کہ آپ نوحہ، امام حسین کا نوحہ چل رہا ہے، بھائی اس پہ آپ ایڈورٹائزمنٹ کیوں رکھ رہے ہو؟ ہاں، محمد علی مرزا میں یہ خوبی ہے، اس نے اپنے کسی بھی لیکچر میں ایڈورٹائزمنٹ رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اس نے کہا یہ کمائی میں کھا کر کیا کروں گا، لیکن نام حسین لو اور بیچ میں ایڈورٹائزمنٹ آئے، کوئی خاتون آ جاتی ہے، کوئی اوریان پکچر آ جاتی ہے، اب مومن امام حسین کا نوحہ دیکھ رہا ہے، فوراً دماغ کہاں چلا گیا؟ شیطان کی طرف چلا گیا۔ یعنی نوحہ دیکھ کر بھی بندہ کیا کر رہا ہے؟ گناہ میں مبتلا ہو رہا ہے۔ ذہن کو پاک کرنے کے بجائے گندی چیز آئے، اب آپ کیا کریں؟ آپ کے بچے نوحہ دیکھیں گے، کیونکہ اصول ہے اگر چیز کو بیچنا ہے ایڈورٹائزمنٹ کرنی ہے۔ اب جب صنعت کا انقلاب آیا، پروڈکٹ بہت زیادہ بڑھی، تو اس پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے سب سے بہترین جو وسیلہ تھا وہ عورت تھی۔ مطلب داڑھی کو کاٹنے والا جو بلیڈ ہے اس کا عورت سے کیا جائے؟ اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی عورت، جوس کا ڈبہ بیچا جائے اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی عورت، گاڑی اس کی ایڈورٹائزمنٹ بھی عورت، باڈی اسپرے اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں عورت، ٹوتھ برش اس کی ایڈورٹائزمنٹ میں بھی عورت۔ عورت سے محبت نہیں تھی، کہا اگر اسے بے حیا بنایا جائے گا تو ہم اس کے جسم سے ذریعے قوم کے نوجوانوں کو کیا کریں گے؟ اٹریکٹ کریں گے۔ مرد کے وجود میں شہوت ہے، لہذا یہ دیکھے گا، اور مطلب یہ بلیڈ کو نہیں دیکھے گا، یہ اس جوس کو نہیں دیکھے گا، یہ اس عورت کو دیکھے گا، اور اس کے بیچ میں اس کے سب کانشیس میں وہ مثلاً وہ پروڈکٹ بھی چلی جائے گی، اس کے بعد اس کا کیا بن جائے گا؟ خریدار بن جائے گا۔ تو انہوں نے عورت کو پروڈکٹ بنا دیا۔ جتنی عورت ویسٹرن معاشرے میں گر چکی ہے، اسلام نے عورت کو عزت دی ہے، اسلام نے عورت کو وقار دیا ہے کہ سیدہ زہرا فرماتی عرب وہ وقت یاد کرو کہ تم اپنی بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے۔ یہ کس نے بتایا کہ عورت کی عزت کیا ہوتی ہے، وقار کیا ہوتا ہے؟ یعنی ریولیوشن، انقلاب اسے کہتے ہیں کہ معاشرہ کہیں اور جا رہا ہے،
رسول اس معاشرے کو کہیں اور لے جا رہے ہیں۔ فرمایا سب سے بڑا کام اور بڑی تبلیغ یہ ہوتی ہے کہ معاشروں کی غلط سنتوں کا مقابلہ کرنا، معاشروں کی غلط عادتوں کا مقابلہ کرنا۔ وہ عرب جو بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اسی معاشرے میں اگر کسی بیٹی کی عزت و احترام کو بڑھانا ہے تو رسول کیسے بڑھائیں گے؟ اب تصور کرو، جس معاشرے میں عورت کی عزت و وقت نہیں تھی، اسی معاشرے میں جب رسول کی بیٹی آتی ہے تو اس کے احترام میں مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسے کہتے ہیں احترام۔ نبی نے حقوق دیے، ارث و میراث کے حق دیے، نکاح میں عورت کو حق دیا کہ یہ تیرا حق ہے کہ تو ہاں بولے، حقوق کو تقسیم کیا رسول وغیرہ کا۔ لیکن ان معاشروں میں عورت گرتی گئی، اپنے پروڈکٹ کو بیچنے کے لیے عورت کو استعمال کیا۔ دوسرا کام کیا کیا، میں بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ محسوس کریں، کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، چیزیں بڑی تیزی سے ٹرانسفر ہو رہی ہیں، دنیا کا ولیج بن چکی ہے۔ ویسٹرن سوسائٹی کا جو کلچر ہے وہ آپ کے اسلامی کلچر میں آہستہ آہستہ گھومتا جا رہا ہے، آپ کے گھروں میں ہوتا جا رہا ہے۔ اب آپ امام زمانہ کا نام لیتے ہو، لیکن اگر نظام طاغوت میں رہو گے کبھی امام زمانہ کا نام لینے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ دوسرا کام جنہوں نے کیا، جو ایج ہے شادی کی اسے انہوں نے بڑھا دیا، پہلے 15 تھی، پھر 16 تھی، پھر 18 پہ لے کر آئے۔ اب 18 میں بھی شادی کرے تو ان کا نقصان ہے، کیونکہ جتنی بھی ینگ جنریشن تھی، جو مین پاور ہے وہ جوانوں کے ہاتھ میں نا۔ اب انہوں نے کہا کہ اگر عورتیں شادی کریں گی تو آٹومیٹیکلی شادی کے بعد بچے ہوں گے، بچے ہوں گے تو یہ بچوں کو پالنے پہ لگ جائیں گی، جب بچے پالیں گی تو کام کیسے کریں گی؟ تو انہوں نے شادی کا جو ریشو وہ بڑھا دیا۔ اب شادیاں وہاں پہ ہوتی ہیں آفٹر 40-45 ایئرس کے بعد شادی ہوتی ہے، بعض نے ابھی تک شادی کی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے یہ شادی نہ کرے، شہوت کو کہاں لے کر جائے؟ ضرورت تو ہے نا انسان کی۔ جب یہ شادی نہیں کرے گا تو گناہ میں پڑے گا نا۔ جب شادی کی ایج کا ریشو بڑھ جائے گا، یہ سائیکولوجیکلی بیمار ہو جائے گا نا، ڈپریشن کا شکار ہو جائے گا نا۔ ایک چیز کی سے ضرورت ہے، اس ضرورت کو پورا کرے تو کیسے کرے؟ اب اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے انہیں غلط جگہوں پہ انہوں نے پبس بنائے، شراب خانے بنائے، ہاں، جوانوں کو خراب کرنے کے لیے غلط جگہیں بنائیں تاکہ یہ وہاں جا کے ریلیکس ہو جائے لیکن شادی نہ کرے۔ پھر قوانین سخت بنائے۔ اب ایک بندہ شادی کرے، خدا نخواستہ بیوی کے ساتھ اختلاف ہو جائے، اب مثلاً یہ کروڑ پتی ہے، ایک لڑکی سے اس نے شادی کی، اب جیسے طلاق لے گا کہ آدھا اس کا آدھا تیرا، اب کہے گا محنت میں نے کی، میری ساری آدھی مل کے اس کے بعد چلے جائے۔ تو اس کے بعد انہوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی، ایک نیا تصور جنم لیا جسے کہتے ہیں بھائی ہم نے شادی نہیں کی لیکن ہمارا لیونگ ریلیشن شپ ہے، مطلب وداؤٹ شادی، وداؤٹ نکاح ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہ رہے ہیں، بچہ بھی نہیں کریں گے، یعنی تعلق صرف حیوانی بنا۔ اسلام کہتے ہیں شادی حیوانی تعلق کو قائم کرنے کے لیے نہیں ہے، شادی بہترین نسل کو پیدا کر کے اسے حسینی فکر دینے کے لیے ہے، شادی تربیت اسلام کے لیے ہے، وہاں پہ شادی کو ریشہ بڑھتا۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری آ رہی ہے، نوجوانوں کی جو شادی کی ایج ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ علی والا 32 سال کا ہو گیا، شادی نہیں کی۔ اب پوچھا جائے بھائی آپ نے شادی نہیں کی، گناہ سے کیسے بچتے ہو؟ کہتے ہیں میں تو بڑا مومن ہوں، بڑا متقی ہوں۔ اللہ قرآن حضرت یوسف کا واقعہ میں نے سنایا، الا من رحم ربی، اگر اللہ کا برہان نہ ہوتا، جب ایک ضرورت خدا نے انسان کے وجود میں رکھی ہے تو اپنی آنکھوں کو تباہ کرے گا۔ تو اس معاشرے میں عورت کی ویلیو صرف یہ ہے، وہ مردوں کی آنکھوں کی ہوس کو بجھانے کے لیے ہے۔ اس کی زندہ دلیل یہ ہے، یہ بلینر ایکٹریسز جو آپ دیکھتے ہیں جب تک جوان ہوتی ہیں ان کی ویلیو ہوتی ہے، جیسے یہ بوڑھی ہوتی جاتی ہیں ان کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ لوگ ان کو صرف ان کی جسموں کی وجہ سے پسند کرتے ہیں، لیکن مکتب علی میں جسم کی ویلیو نہیں ہے، روح کی ویلیو ہے۔ ایرانی خاتون متقی پرہیزگار، اس نے شادی کی، شوہر اس کا گیا جہاد پہ، 8 ایئرز ایران عراق کی جنگ ہوئی، جیسے وہ بیچارہ وہاں سے آیا، ایک بم کے نتیجے میں اس کی ٹانگیں ضائع ہو گئی، اس کے ہاتھ ضائع ہو گئے۔ یہ خاتون 60 سال اس جان باز کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ ایک یورپ سے عورت آئی، اس نے کہا تم کیسی عورت ہے؟
جس کی ٹانگیں نہیں، ہاتھ نہیں، تم ابھی تک اس کی خدمت کر رہی ہو. تو کہنے لگی ہمارے مکتب میں جسم کو دیکھ کے شادی نہیں کی جاتی، روح کو دیکھ کے شادی کی جاتی ہے. کہ لاکھوں مرد میرے شوہر پہ قربان، جس نے ٹانگیں اللہ کی راہ میں قربان کی ہیں، جس نے ہاتھ اللہ کی راہ میں قربان کیے. لیکن جو لالچ میں آ کے رشتے بناتا ہے، لالچ گئی، رشتہ ختم.